میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست منع نیرا، اے خدا جو خدا بھی خدا دا مدد۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا، کائنات کے دولہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، میں کسی اور ٹاپک پہ بولنا چاہتا تھا، لیکن یہاں جو مولانا الدین صاحب نے جو گفتگو کی تو پھر میں نے اپنے موضوع کو بدلا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب فرمائے، اور یہ جو بہاریں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ مسجد کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، مجھے یہی پسند ہے۔ وہ دوریاں وہ اچھی نہیں، قربت اچھی ہے، تو بولنے والا اور سننے والا قریب قریب تو لطف الگ ہے۔ ایک وہ ایسی مثال جیسے ایک شخص کنویں میں ہو اور ایک کنویں کے باہر ہو، تو وہ اسٹیج ایسے اونچے اونچے بنتے ہیں اور مجمع دور ہوتا ہے، تو اس میں بات وہ لطف نہیں آتا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے عقائد، اپنی زندگی جو ایسی گزر رہی ہے لاؤبالی میں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ امام اہل سنت نے بہت پہلے جگایا کہ اے مسلمان، دن لہب میں کھونا تجھے، دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق کس کا کھا رہا ہے؟ اپنے رب کا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کچھ عرض کرنے سے پہلے نعت پاک کے چمچے جس کی فرمائش کی گئی ہے، قبل اس کے نعت پاک سنیں، نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اس کو نظم کیا ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کرتے ہیں بہار
جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، حقیقت آپ کی مستور ہے، یوں تو نہاد تم ہو۔ حقیقت مستور ہے، چھپی ہوئی، آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ خود اللہ کے حبیب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار مصطفیٰ اور سرکار کے سفر و حضر میں ساتھی، ان سے جو سب سے عارف الناس، سرکار کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے، ان سے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا، اور ایسے پوشیدہ کہ 70,000 حجابات پڑے ہوئے ہیں چہرے مبارک، اگر وہ ہٹا لیے جائیں تو کوئی زیارت ہی نہ کر سکے۔ جیسے سورج ہے، سورج کی مثال بھی ناکافی ہے کہ سورج پوری آب و تاب پر ہو، دوپہر کے وقت میں کوئی دیکھنا چاہے سورج کو، کیا نظریں ٹھہریں گی؟ نہیں۔ تو سورج کی تابانی سے کہیں زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے اقدس کی تابانی ہے۔ اسی لیے استاد زمن نے کہا، نہ ہوتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی جو پردوں میں صورت کسی کی، کیا ہوتا؟ نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی۔ تو آپ اس طور پر مشہور ہیں، اور اس طور پر ظاہر ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو پہچانتا ہے۔ حقیقت آپ کی مستور ہے، یوں تو نہاد تم ہو، نمایاں ذرے ذرے سے ہیں جلوے، یوں آیا تم ہو، نمایاں ذرے ذرے سے ہیں جلوے، یوں آیا تم ہو۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو، پناہ تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو۔ اب کہہ رہے ہیں میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں، ایک بات کہی، پھر اب دوسری بات کہہ رہے ہیں، نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں، حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں، نہ طاقت تمہارے صدقے جاؤں، مجھ کمزور کے تاب و تواں تم ہو، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و تواں تم ہو۔ اور وہ لوگ سنیں کہ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں
کہ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، کہاں ہم کمترین اور کہاں آپ افضل و برتر، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، زندہ آباد زندہ آباد۔ کہتے ہیں کہ مثال دی گائے کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے، مگر کہتے ہیں یہ مثال بھی کہاں کافی ہے، بات بنی کہاں، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک تو بے مثل و بے مثال ہے، آسمان سے مثال دینا ہی غلط ہے، یہ ناکافی ہے مثال، وہ مثال دی گئی تھی تقریب فہم کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے۔ اب کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، ارے منزہ مثل سے برتر زے ہر وہم و گمان تم ہو، منزہ مثل سے برتر زے ہر وہم و گمان تم ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ہمیں امید ہے، ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، انشاءاللہ ایسا ہوگا، ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، کیا کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو، ادھر آؤ نہ ہو مایوس از جنا تم ہو، ستم کارو جفا کارو سیاہ کارو خطا کارو، ستم کارو جفا کارو خطا کارو گناہ گارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو۔ اور قرآن کی مرتب حضرت نوری میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقی نوری
فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. اور کہتے ہیں یہ شاعری کا زور دکھانا مقصود نہیں ہے, صرف مقصود کیا ہے؟ ثنا ان کی. ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری سخن سنجو سخن ور ہو سخن کے مقتدا تم ہو بہار جاں فضا تم ہو نسیم گلستان تم ہو. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے, 11 بج چکے ہیں. میں اس کا بہت لحاظ رکھتا ہوں کہ مجلس میں بیمار بھی ہوتے ہیں, شوگر کے مریض ہیں اور دوسری تکلیفوں میں ہے, کچھ لوگ بھوک کو برداشت نہیں کر پاتے, تو شاید نہیں لنگر ہے تو کھائیں گے. تو درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی, ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجبور نہیں ہیں, بلکہ مختار ہیں, کائنات کے مالک ہیں. اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجی خزانوں کا مالک انہیں بنایا اور خزانوں کی کنجیاں انہیں دی ہیں. اور اسی لیے امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ مالک کہوں, سرور کہوں کہ مالک کو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور حضرت مفتی اعظم بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا. پانی کس کا, دانا کس کا؟ پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تو یہ اہل سنت کی روش ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے. تو جس کا کھاتا ہے اس کی گاتا ہے. تو اس وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت مفتی اعظم نے یہ عرض کیا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اب کوئی بے وقوف اعتراض کر دے کیا کہہ دیا, آپ کو سمجھا سکتا ہے کوئی؟ اور یہاں ایسے لوگ ہیں آپ کے اگل بغل رہتے, تو آپ ان سے کہیے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, یہ تو حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ المعطی, کہ اللہ نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے اور میں اس کی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا ہوں. اب جو کچھ مل رہا ہے رب کی بارگاہ سے, وہ دربار اس دربار سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے. اسی لیے تو حضرت مفتی اعظم نے کہا کہ جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے. جو اب کیا نہیں ملتا, سب کچھ ملتا ہے. تو جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے. کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا
ملتا نہیں، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیسا مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے مقام عطا کیا، کس کس طور پر مدد ہوتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، یہ احادیث ہے کہ ان کے نام سے لوگ توسل کرتے، مدد مانگتے، اللہ کی مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ دیتے اور انہیں کامیابیاں عطا ہوتی۔ ارے کوئی اور تو جانے تو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف بھیجے گئے، استغفار کر رہے ہیں مگر بات بن نہیں رہی۔ اب خیال آیا مصطفیٰ جان رحمت کا، تو عرض کیا مولا مجھے محمد کے صدقے میں بخش دے۔ ارشاد ہوا اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو ارشاد عرض کیا حضور اے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں روح ڈالی، میری نگاہیں کھلی تو سیدھی ساق عرش پر، عرش کے پایوں پر پہنچی اور وہاں میں نے لکھا پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ضم فرمایا ہے وہ ضرور کوئی تیرا محبوب ہے۔ تو وہ ادھر سے جواب آیا رب کی جانب سے، آواز غیبی آواز آئی کہ آدم تو نے سچ کہا، میں نے اس سے زیادہ محترم اور عزت والا اپنی مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں۔ اب کیونکہ تو نے اس کے نام کا واسطہ دیا ہے تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو نے اپنی مغفرت چاہی، اگر تمام لوگوں کی مغفرت کا سوال کرتا تو اس نام کے صدقے میں سب کی بخشش کرتا۔ اور فرمایا یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ صرف اس کی مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگلی امتیں اپنے دشمنوں پر مقابلے میں سرکار کا واسطہ دیتی۔ چنانچہ جب یہود مشرکین سے جنگ کرتے تو عرض کیا کہ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ۔ اے پروردگار ہمیں ان کے مقابلے میں ہمیں ہماری مدد فرما اس نبی آخر الزمان کے صدقے میں جن کی تعریف ہم توریت میں پاتے ہیں۔ تو چنانچہ انہیں کامیابی عطا ہوتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ میسج دے دے، یہ پیغام دے دے کہ جو احمد کو نہ مانے گا میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو کہا، عرض کیا مولا یہ احمد کون ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی مخلوق میں اس سے زیادہ عزت والا کسی کو نہ بنایا، اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، یعنی زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اس کا نام میں نے عرش پر لکھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے تمام امتوں پر جنت کو حرام کیا اس وقت تک کہ جب تک کہ محمد کی امت جنت میں جانا جائے۔ تو عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے مولا اس کی امت کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ بڑی حمد کرنے والی اور میری بڑائی بیان کرنے والی، اور دوسری صفات جو ہیں اللہ نے اس امت کی بیان فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا مجھے اس امت کا نبی کر دے۔ تو ارشاد ہوا کہ ان کا نبی انہی میں سے ہوگا، اسی قوم میں سے ہوگا۔ تو عرض کیا مولا مجھے اس نبی کا امتی کر دے۔
تو ارشاد ہوا کہ اس کا زمانہ مقدم، وہ زمانے میں مقدم اور تو وہ زمانے میں مؤخر اور تو مقدم ہے نا، یعنی اس کا زمانہ بعد میں ہے اور تیرا زمانہ پہلے ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ میں ہمیشی کے گھر میں یعنی جنت میں تجھے اور اس کو تجھے اس کے ساتھ جمع فرماؤں۔ اور دیکھو کیسا اللہ نے کیسی شان عطا کی تھی حضرت ابو طالب، ان کے آج کل بہت بحث چھڑی ہوئی ہے اور لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب ملک شام کے سفر کو گئے اور کچھ قریش بھی ساتھ میں تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ لیا۔ ایک مقام پر پہنچے صومعہ یعنی گرجا، جب اس مقام پر پہنچے تو وہ وہاں کا راہب نکل کر آیا۔ ہمیشہ قافلے گزرتے، وہ کبھی متوجہ نہ ہوتا، کبھی اپنے گرجا سے باہر نہ آتا، وہ باہر نکل کر آیا اور لوگوں کے بیچ سے ہوتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس۔ بچپن ہے، کلائی تھامی اور کہتا ہے ھذا سید العالمین، پھر کہتا ہے ھذا رسول رب العالمین، کہ یہ تمام جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں اور انہیں اللہ تعالی رحمت بنائے گا عالم کے لیے۔ تو قریش نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہا تم جس گھاٹی سے سفر کر کے آئے تو کوئی شجر و سنگ ایسا نہ تھا کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور کہتا ہے کہ کوئی شجر و سنگ یعنی درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر کہتا ہے کہ میں تو انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ کہنے لگا کہ اس طوفان شانہ کے نیچے سیب کی شکل میں وہ مہر موجود ہے۔ پھر وہ یہ کہہ کر چلا گیا، گرجا میں چلا گیا، واپس آیا تو قافلے والوں کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اس وقت سرکار کہیں تشریف لے گئے تھے، وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر ان کو سرکار تشریف لائے تو دیکھا کہ دھوپ تھی مگر سرکار پر سایہ کیے ہوئے تھا کون؟ بادل۔ تو وہ پھر توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو دیکھو اس طرف دیکھو، کہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے۔ پھر کچھ کہیں تشریف لے گئے تو ایک مقام پر لوگ درخت کے سائے میں وہ جگہ لے لی اور سرکار دھوپ میں تھے، تو دیکھا کہ وہ درخت کا سایہ جو ہے سرکار کی طرف جھک گیا۔ تو پھر اس نے توجہ دلائی، دیکھو کہ یہ درخت کا سایہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ایسی بولیاں بولی جا رہی ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کہ مصطفیٰ معاذ اللہ کچھ نہیں دے سکتے، اور وہ کل وہ کہے کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، وہ کل قیامت میں کسی اور کی کیا اپنی ہی مدد نہیں کر پائیں گے، اپنی ہی مدد نہیں کر پائیں گے۔ مگر یہ حدیثیں بول رہی ہیں سرکار کو کیسا اختیار کہ ایک موقع پر جب ہجرت کر کے مکے سے لوگ مدینہ آئے تو مہاجرین مکہ کو مدینہ شریف کا پانی پسند نہیں آیا، شور تھا، کھاری تھا۔ تو ایک صاحب تھے بنی غفار کے،
ان کے پاس شیریں کنواں تھا جسے بیر روما بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جنت کے چشمے کے بدلے تم یہ چشمہ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں، اس لیے کہ اسی سے میری روزی روٹی، وہ پانی بیچا کرتے تھے اس سے ان کا گھر چلتا تھا، خود ان کی اور ان کی آل کی پرورش، خورد و نوش کا سامان وہ مہیا کرتے تھے۔ کہا میری استطاعت نہیں۔ یہ خبر حضرت عثمان غنی کو لگی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 75,000 میں اسے خرید لیا، 75,000 روپے نے خرید لیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور کیا حضور کیا وہ جو سودا، وہ جنت کا چشمہ جو ان کے ہاتھ بیچ رہے تھے اس شخص کے ہاتھ، کیا اگر میں وہ چشمہ خرید لوں تو حضور مجھ سے بھی وہ سودا فرمائیں گے، وہ جنت کا چشمہ مجھے بھی عطا کریں گے؟ تو سرکار نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں اگر ایسا ہے تو ہم تم سے بھی وہ سودا کریں گے۔ تو عرض کیا حضور وہ چشمہ میں نے خرید لیا اور میں نے مسلمانوں پر اسے وقف کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 2 موقع ایسے آئے کہ جب سرکار سے حضرت عثمان غنی نے جنت کا سودا کیا۔ تو یہ جنت دنیا میں عطا فرما رہے ہیں۔ کہیں حضرت طلحہ سے فرمایا کہ جنت، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ جب وہ معاذ اللہ مجبور ہیں تو یہ کیسے، کیا یہ اور کیا معاذ اللہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کا ایمان بتا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو پورا یقین تھا کہ مصطفیٰ نے جو سودا کیا ہے وہ سچا سودا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آج اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے کہ جو عثمان غنی کا عقیدہ تھا، جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، صحابہ کا جو عقیدہ تھا، وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو حضرت غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ سیدھا رستہ دکھا نہیں، یہ ان کا ہے ترجمہ جنہوں نے سیدھا رستہ نہیں دیکھا ہے۔ ہم اہل سنت نے سیدھا رستہ دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو غوث اعظم کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، جو حضرت خواجہ کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ خود اللہ نے اس سیدھے راستے کا پتہ دے دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرمائے۔ تو عقیدوں کی فکر کیجئے، اور واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ سب اس پہ جو تقریریں کسی کی بھی آپ سنتے ہیں، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ یہ شریعت سے، اللہ اور رسول کی طرف سے ممانعت ہے۔ سنتے حرام ہے سننا، آپ یہ سوچ کر سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا لکھا ہے، آپ کو یہ تمیز ہی نہیں ہے، اور شیطان کب الجھا دے۔ دیکھو بگاڑ میں دیر نہیں لگتی ہے، ہر چیز کی تخریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے۔ زندگی برباد کرنا ہو اتنا تو زہر کافی ہوتا ہے، لیکن اب اس کے علاج کے لیے برسوں دوا کھانی ہوتی ہے۔ مکان کو گرانا ہو 10 منٹ لگیں گے، بنانا ہو تو سالوں لگیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ تقریب آسان، تعمیر مشکل۔ تو ایمان کو بچانا یہ مشکل ہے، بگاڑنا آسان ہے۔
لہذا ایمان کی فکر کیجیے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر و قیمت ہم نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن سارے اعمال کی دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری، ان کی تعظیم و تقریر، ان سے محبت، اور ایسی محبت کہ تمام جہان کی محبت پر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہیں کہہ رہے ہیں کہ کروں کیا کروں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں رو جہاں۔ اور کسی نے کہا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خوابی تو سب کچھ نامکمل۔ اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، بات ختم کر رہا ہوں میں، کیسی محبت تھی، جان کی باری آئی جان لگا دی، مال کی باری آئی مال لگا دی، کچھ پرواہ نہیں۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مال طلب فرمایا تو یہی صدیق اکبر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، اپنے گھر میں جتنا مال تھا 2 حصے کی، آدھا بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے۔ اب صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل پوجی کل کائنات بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ تو اب اللہ کے رسول نے پوچھا، ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو اس رازدار عشق و وفا کا جواب تھا، اب قیت اللہ و رسولہ، کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میں نے اللہ اور رسول کو چھوڑا۔ جان کی بھی بازی لگائی، کہیں جب پوچھا گیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو، دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو یہی رازدار عشق و وفا تھے حضرت صدیق اکبر، جنہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ہم سب تیار ہیں، اور صرف مصطفیٰ کے اشارے کی دیر ہے۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائے ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ ارے قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیو سے لڑ جائیں، سناموں نیزہ بن کر سینے باطل میں گڑ جائیں۔ تو یہ ان کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی وفاداری۔ نماز کے تعلق سے تو کہنا ہی کیا کہ نماز کو پڑھنا ہی چاہیے، ہر حال میں نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ واقع کر رہا ہو آدمی تو بھی نماز ہے، بستر پر پڑا ہو تو بھی نماز ہے، ہل نہیں سکتا نماز ہے، وضو نہیں کر سکتا نماز ہے، تیمم حالت جنگ میں بھی اس نماز کا بھی طریقہ ہے، اور پڑھی ایسی نمازیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ میں شریک ہیں، جماعت توری مصطفیٰ امامت فرما رہے ہیں۔ ہر صحابی چاہتا ہے کہ ہم ابتدا کریں سرکار کی، تو اس نماز کو بھی ادا کیا۔ ایک جماعت جاتی جنگ کرتی، پھر وہ دوسری رکعت میں وہ جنگ کرنے لگتی، یہ پہلے والے چلے جاتے، جو جنگ کر رہے تھے وہ نماز میں شریک ہو جاتے۔ اس دور پر چنانچہ غالباً اقبال نے کہا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں
اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز بہت اہم فریضہ ہے، اس کو کبھی فراموش مت کیجیے۔ ساری برکتیں آج جو بے برکتیاں ہیں اور جو مصیبتیں ہیں وہ جہاں اور وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نماز کا ترک ہے۔ نماز کا ترک تو بڑی بات ہے، صرف جماعت کا تارک، یہ حدیث قدسی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، رب نے فرمایا، سرکار نے اس کو بیان فرمایا کہ جو تارک جماعت، اس پر فرماتے ہیں 12 بلائیں، 3 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر کی منزل میں، 3 میدان محشر، کہیں بچے گا نہیں۔ تارک وہ نماز چھوڑ نہیں رہا ہے، قضا نہیں ادا پڑھ رہا ہے، صرف جرم کیا ہے؟ جماعت تک، اس پر بات۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کبھی مسجد میں آئے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ جو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ وہ بھی نہیں کرتے۔ تو ان کو آپ کو توجہ دلانا چاہیے پیار سے، یہ نہیں کہ ذلیل کرنے کے لیے یا زبردستی کرے اور وہ کوئی بکواس کرتے، کیونکہ بگڑا ہوا جو زیادہ ہے اس سے بہت سمجھ کے بات کرتا۔ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی آیا تو داڑھی کے لیے کہا، کسی کو ڈانٹ لگائی، کسی کو پیار سے کہا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ علاج کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے طبیب کسی کو دوا کی ضرورت ہے اور کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے اور کوئی لا علاج ہے، اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو یہی حال ان روحانی طبیبوں کا ہے کہ جب دیکھا کہ آنے والا کچھ دل میں خوف رکھتا ہے مگر شیطان کی شرارتوں سے یہ پریشان ہے، تو اس کو سمجھایا، اس کو ہدایت دی اور تلقین فرمائی۔ اور کوئی ایسا ہے کہ بہت بگڑا ہوا ہے اور یہ کہ کسی کو دیکھا کہ یہ ڈانٹ کی ضرورت ہے، پیار سے نہ مانے گا تو اس کو ڈانٹ ماری، اور کسی کو دیکھا کہ یہ بالکل بگڑا ہوا ہے، کہنے سے یا ڈانٹنے سے یا اور کوئی غلط بات زبان سے کہے گا، تو اب اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر، اس کے حق میں رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ نہ کہا لیکن دوبارہ جب آیا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، اپنا بیریش تھا، بارش ہو گیا، اور بے نمازی تھا، نمازی ہو گیا، بد افعالیوں میں تھا، نیک افعال کرنے لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی نیکی کریں، پیار سے سمجھائے، اور بالکل زبردستی یہ نہ کہ نماز پڑھو اور کچھ نے کہہ دیا میں نہیں پڑھوں گا۔ نماز کا انکار یہ بہت سخت ہے، یہ کفر ہے، نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، اور نماز کا انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ تو بات اور بگڑ گئی، لہذا کسی کو دعوت بھی دیں، تبلیغ کریں کسی کو، تو بہت اس میں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور اس تبلیغ کے طریقے کو سیکھ کر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔